بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیٰ اما بعد۔ معزز طلباء کرام، سامعین و ناظرین، ہم نے نور العزا کے گزشتہ سبق میں استنجا کے مسائل کو مکمل کیا۔ ہمارا آج کا سبق وضو کے مسائل سے متعلق ہے، اور وضو کے مسائل سے متعلق صاحب نور العزا نے جو فصل قائم کی ہے، اس فصل میں بنیادی طور پر 4 چیزوں سے باز فرمائی ہے۔ سب سے پہلی چیز وضو کے ارکان، دوسری چیز وضو واجب ہونے کا سبب، تیسری چیز وضو واجب ہونے کی شرائط، اور چوتھی چیز وضو صحیح ہونے کی شرائط۔ آغاز کرتے ہیں۔ صاحب نور العزا نے فرمایا فصل فی الوضوء، یہ فصل وضو کے بیان میں ہے۔ ارکان الوضوء 4 وہی فرائضہ، وضو کے 4 ارکان ہیں جنہیں وضو کے فرائض بھی کہا جاتا ہے۔ الاول غسل الوجہ وحدہ طولا من مبدأ سطح الجبہۃ الی اسفل الذقن وحدہ ارضا ما بین شحمتي الاذنین، وضو کا پہلا فرض یا پہلا رکن چہرے کو دھونا۔ اب چہرے کی 2 طرح سے صاحب نور العزا نے حد بندی بیان فرمائی ہے، لمبائی میں اور چوڑائی میں۔ لمبائی میں حد بندی یہ ہے کہ طولا من مبدأ سطح الجبہہ، جہاں سے پیشانی کی سطح جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، پیشانی کی سطح شروع ہونے سے لے کے الی اسفل الذقن، یہ ٹھوڑی ہے، ٹھوڑی کے نیچے تک۔ اور چوڑائی میں اس کی حد بندی یہ بیان فرمائی ما بین شحمتي الاذنین، یہ دونوں کانوں کی جو لو ہے، اس کے اندر کا جو حصہ ہے، یہ سارے کا سارا چوڑائی میں شامل ہوگا۔ تو لمبائی کی حد پیشانی کی سطح شروع ہونے سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں حد دونوں کانوں کی لو کے درمیان۔ والثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ، وضو کا دوسرا فرض یا دوسرا رکن دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے۔ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت، اس میں کونیاں شامل ہوں گی، کونیوں کا کچھ حصہ بھی خشک رہ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا، تو کونیوں سمیت ہوگا۔ والثالث غسل رجلیہ مع کعبیہ، تیسرا رکن یا تیسرا فرض دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ ٹخنوں تک نہیں یا کونیوں تک نہیں، دوسرے اور تیسرے فرض میں یہ بات ملحوظ رہے، کونیاں بھی دھونے میں شامل ہوں گی، اسی طرح ٹخنے بھی دھونے میں شامل ہوں گے تو فرض ادا ہوگا۔ والرابع مسح ربع راسہ، اور چوتھا فرض سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا ہے۔ تو یہ وضو کے 4 فرائض، 4 ارکان ہیں۔ چہرے کا دھونا، دونوں کونیوں کو، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، اور سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا۔ یہ تھی پہلی بات۔ دوسری بات وضو واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا وَسَبَبُهُ اسْتِبَاحَةُ مَا لَا يَحِلُّ إِلَّا بِهِ وَهُوَ حُكْمُهُ الدُّنْيَوِيُّ وَحُكْمُهُ الْأُخْرَوِيُّ الثَّوَابُ فِي الْآخِرَةِ۔ وضو واجب کیوں ہوتا ہے، سبب کیا ہے؟ سبب یہ بیان کیا کہ جو چیز وضو کے بغیر کرنا حلال نہیں، اس کی حلت مقصود ہوتی ہے، اس کو جائز قرار دینا مقصود ہوتا ہے۔ آدمی بے وضو ہو، جو کام نہیں کر سکتا، تو باوضو ہونے کا سبب کیا ہے؟ تاکہ وہ کام کیا جا سکے، اس کی حلت کو، جواز کو تلاش کرنا۔ مثلاً وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک کو نہیں چھو سکتے، تو وضو اس لیے کرنا ہے تاکہ نماز کی ادائیگی حلال ہو سکے، قرآن پاک کو چھونا جائز ہو سکے۔ اب یہاں مصنف نے اس کے 2 حکم بیان کیے، ایک وضو کا دنیاوی حکم، دوسرا حکم۔ تو دنیاوی حکم یہی ہے کہ جو چیز اس کے بغیر حلال نہیں، اس کی حلت مقصود ہے، اور اخروی حکم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا اجر و صلہ اور ثواب عطا فرمائے۔ تیسری چیز وضو کے بیان میں یہ ہے وضو واجب ہونے کی شرائط۔
کیا ہر کلمہ گو شخص پر وضو واجب ہوگا یا اس کے لیے کچھ مخصوص شرائط ہیں؟ تو صاحب نور الازا نے مخصوص شرائط کا بیان کیا، ہر شخص پر واجب نہیں ہے۔ فرمایا وشرط وجوبہ العقل والبلوغ والاسلام وقدرۃ علی استعمال الماء الکافی ووجود الحدث وعدم الحیض والنفاس وضیق الوقت۔ چند شرائط صاحب نور الازا نے بیان فرمائیں، جو پائی جائیں تو وضو واجب ہوگا۔ نمبر 1، آدمی عاقل ہو، مجنوں پر، پاگل پر وضو واجب نہیں ہوگا۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا۔ تیسری شرط ہے مسلمان ہونا۔ چوتھی شرط ہے کافی پانی کے استعمال پر قدرت ہونا۔ کافی پانی کے استعمال پر قدرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو وضو کے لیے اتنا پانی میسر ہو، دستیاب ہو کہ جس سے اعضائے وضو جو ہیں ان پر پانی کو بہایا جا سکے۔ حتیٰ کہ اگر آدمی کے اعضائے وضو میں سے کسی حصے پر سوئی کے ناکے برابر بھی اگر پانی نہیں پہنچتا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو کافی پانی کے استعمال پر قدرت ہو۔ پانچویں شرط ہے ووجود الحدث۔ وضو واجب ہونے کے لیے حدث کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ اگر حدث یعنی بے وضو ہونا، تو اگر پہلے بے وضو ہے تو پھر وضو واجب ہوگا، اگر پہلے سے ہی با وضو ہے تو وضو واجب نہیں ہوگا۔ چھٹی اور ساتویں شرط عدم الحیض والنفاس، عورت حالت حیض یا حالت نفاس میں نہ ہو، ورنہ اس پر وضو واجب نہیں ہوگا۔ اور آٹھویں شرط یہ ہے ضیق الوقت، وقت کا تنگ ہونا۔ تو نماز کا وقت، ظہر کا وقت شروع ہو جائے تو ظہر سے لے کے عصر تک کا وقت، یہ تنگی وقت جو ہے یہ بھی وضو کے واجب ہونے کا سبب ہوگی۔ تو یہ 8 شرائط ہیں، اگر پائی جائیں تو وضو واجب اور نہ پائی جائیں تو وضو واجب نہیں ہوگا۔ اس سبق کا چوتھا عنوان، چوتھی چیز ہے وضو صحیح ہونے کی شرائط۔ ہم نے اس سے پہلے وضو کے فرائض، وضو واجب ہونے کا سبب، وضو واجب ہونے کی شرائط پڑھی۔ بھی ہے کہ کوئی شخص وضو کر لیتا ہے تو اس کا وضو صحیح کیسے ہوگا، اس کی شرائط کون کون سی ہیں۔ تو صاحب نور الازا نے فرمایا وشرط صحتہ ثلاثۃ، وضو صحیح ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ عموم البشرۃ بالماء الطہور وانقطاع ما ینافیہ من حیض ونفاس وحدث وزوال ما یمنع وصول الماء الی الجسد کشمع وشحم۔ عموم البشرۃ بالماء الطہور، پاک پانی کے ساتھ جلد کو اس طرح بھگونا کہ پانی جو ہے وہ جلد کے اوپر بہہ جائے۔ دوسری شرط انقطاع ما ینافیہ من حیض ونفاس وحدث، وضو کے جو چیز منافی ہے یعنی حیض، نفاس اور حدث کو ختم کرنا، منقطع کرنا۔ یہ حیض بھی نہ ہو، نفاس بھی نہ ہو اور حدث جو ہے، تو یہ جو چیزیں اس کے منافی ہیں ان کو ختم کرنا۔ عورت اگر حالت حیض میں ہے، حالت نفاس میں ہے، یا مرد جو ہے وہ ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ جس کی وجہ سے وضو قائم نہیں رہ سکتا، تو ان کے ہوتے ہوئے وضو درست نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کو منقطع کر کے جو چیزیں اس کے منافی ہیں تو پھر وضو صحیح ہوگا۔ اور تیسری شرط ہے زوال ما یمنع وصول الماء الی الجسد، جو چیز پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکے
اسے ختم کرنا ہے پہلے، پھر وضو کرنا ہے۔ کشمعین و شہمین، جیسے موم ہے، چربی وغیرہ آج کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پینٹ ہوتا ہے، اور اسی طرح الفی وغیرہ، تو جو بھی چیز وضو کو جسم تک پہنچنے سے، جلد تک پہنچنے سے، پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکتی ہے، تو اس چیز کو پہلے ختم کرنا ہے، پھر وضو کرنا ہے۔ اب ان 3 شرائط کے پائے جانے کی صورت میں حکم لگا دیا جائے گا کہ وضو صحیح ہے۔ اس فصل میں ہم نے 4 چیزوں پر بات کی: وضو کے ارکان، وضو کے واجب ہونے کا سبب، وضو کے واجب ہونے کی شرائط، اور وضو کے صحیح ہونے کی شرائط۔ ہمارا اگلا سبق وضو کے بقیہ احکام سے متعلق ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم فقہ کی کما حقہ سوجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔